السلام علیکم یا علی الاسلام مدد تو آ چکے ہیں نیا والا ویڈیو لے کے مولانا عارف حسین کاظمی کا۔ چلو کرتے ہیں آج کا والا ویڈیو سٹارٹ، دیکھتے ہیں کیا سیکھ ملتی ہے اس ویڈیو سے۔ اس سے پہلے بتا دو، اگر آپ میرے فیس بک پیج پہ نہیں ہیں تو پیج کو کر دیجئے فالو، اگر آپ یوٹیوب چینل پہ بھی نہیں ہیں اس کو کر دیجئے سبسکرائب، تاکہ آنے والا اگلا ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ تو چلو کرتے ہیں آج کا والا ویڈیو سٹارٹ۔ خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ فرمایا جب جسم میں کینسر آ جاتا ہے، جب جسم مردہ ہو جاتا ہے، اب ضرورت تھی امام حسین جب مکے سے نکل رہے تھے، یہ مولا کے جملے ہیں کہ میرا خدا چاہتا ہے میں کربلا جاؤں، میرا خدا چاہتا ہے کہ میں اس گلے کٹنے کی قربانی دوں، کیونکہ مردہ جسم کو بیدار کرنے کے لیے ایک بڑی قربانی کی ضرورت تھی۔ آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں، ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، جب انسان کی دل کی ہارٹ بیٹ بند ہو جاتی ہے، اسے کرنٹ لگا کے جگایا جاتا ہے۔ کہا یہ وہ قربانی تھی جس نے مردہ معاشرے کو ایک جھٹکا دیا، جس کے بعد توابین کا لشکر بنا، بنو امیہ کا ستیہ ناش ہو گیا۔ بنو عباس اگر حکومت پر آئے تو نعرہ کیا تھا بنو عباس کا؟ یا لسارات سارت الحسین، الحسین، ہم حسین کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ زبیر کا بیٹا اگر لوگوں سے بیعت لینا چاہتا ہے تو امام زین العابدین کے بیٹے کے پاس جاتا ہے کہ آپ میرے ساتھ مل جائیں، کیونکہ لوگ اب اہل بیت کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں، اس کے علاوہ لوگ ہمارے پاس نہیں آتے۔ کربلا کے بعد امام حسین نے علل اعلان اہل بیت کی توہین کے دروازے کو بند کر دیا، زہر دیا گیا، زندان میں ڈالا گیا، لیکن کوئی حاکم یہ نہ مانا کہ میں نے مارا ہے۔ مامون مار کر بھی امام رضا کی مجلس عزا میں بیٹھا۔ یہ الزام کوئی اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کہتے تھے بیمار ہو کے دنیا سے چلے گئے، ہم نے زہر تھوڑی دی ہے۔ علنی توہین کا دروازہ امام حسین نے بند کر دیا۔ پھر امام زین العابدین نے تربیت کا سلسلہ شروع کیا، وہ سری تربیت، وہ سیکرٹ تربیت، انشاءاللہ اس کا ذکر میں کل کروں گا، کس طرح 10,000 شاگرد، کس طرح 20,000 شاگرد امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کو ملے۔ یہ ساری محنتیں میرے آقا میرے مولا امام زین العابدین کی تھی۔ وہ معاشرہ جس میں 100 سال یعنی 70,000 ممبروں سے امیر المومنین کو برا بلا کہا جائے، 100 سال کے لیے نبی کی حدیث پر پابندی ہو، اب اسی معاشرے میں میرے مولا دعائیں پڑھتے ہیں، اور دعا کی ہر ایک لائن کے بعد ایک صلوات بھیجتے ہیں وآل محمد محمد اور پر۔ آل محمد پر، کہ جو لوگ آل رسول کو بھول چکے ہیں وہ اللہ کا ذکر کریں، اور اس ذکر کے بہانے انہیں محمد بھی یاد آئے اور آل محمد بھی یاد آئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ آج ہمارے مسلمان بھائی جو تفسیر کرتے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا کی، کتنی مولا سے مراد دوست ہے۔ آپ کسی برادر کو کہو کہ جناب چلو ہم نے دوستی ہی مانا، کہ جو مجھ رسول کو دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے، کم از کم دوستی تو اچھی نبھاتے۔ یہ کیسی دوستی تھی کہ علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جا رہی ہیں؟ یہ کیسی دوستی ہے کہ نبی کی بیٹی کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں؟ یہ کیسی دوستی ہے کہ علی کی نواسیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں؟ اگر آپ کی دوستی یہ ہے تو آپ کی دشمنی کا عالم کیا ہوگا؟ دوستی میں گلے کاٹ دیے، دوستی میں لاشوں کو پامال کر دیا۔ شکر خدا کریں، مکتب عقل کے ماننے والے ہو، تربیت اہل بیت میں رہنے والے ہو۔ آج واللہ معاشرہ اتنی تیزی سے تباہ ہو رہا ہے۔ آپ ترکی چلے جائیں، روزہ رکھتے ہیں، افطار میں شراب پیتے ہیں۔ آپ ملیشیا چلے جائیں، نام میں سارے مسلمان، لیکن کسی ایک کو پکڑ کے پوچھو نبی کے نواسے کتنے تھے، نہیں پتا۔ بولو رسول خدا کے 10 صحابیوں کے نام بتاؤ، نہیں پتا۔ لیکن آج فرش عزا سے کسی بچے کو بھی کھڑا کرو نہ پوچھو نبی کے نواسے کتنے تھے۔ یہ شعور آپ کو فرش عزا نے دیا، یہ فکر مجلس امام حسین نے دی، یہ احسان ابی عبداللہ الحسین ہے جو فرش عزا پر آئے۔ اور فرمایا اس وقت کو اہمیت دو، عام نہ سمجھو، کبھی بھی ہر رات کو ایک جیسی نہ سمجھا کرو۔ کبھی محسوس کیا کہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے انسان کا دل غمگین ہو جاتا ہے؟ شہادت تو 10 محرم کو ہے نا، آج غم کیسے آتا ہے؟
فرمایا کیونکہ ایک امام ہے جو پردے غیب میں ہے. وہ مولا فرماتے ہیں مومن تو سن کے روتا ہے، اللہ مجھے آنکھوں سے دکھاتا ہے. اور جب حجت خدا کا دل غمگین ہوتا ہے، کیونکہ اس نیٹ ورک میں محبت کا رشتہ ہے، تو جب ان کا دل غمگین ہوتا ہے تو اس کا اثر ہمارے دل پر بھی پڑتا ہے، ہم غمگین ہو جاتے ہیں. کبھی نوٹ کیا کریں، عصر شب جمعہ ایک غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. پوچھا مولا کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ عصر شب جمعہ امام زمانہ کا دل غمگین ہوتا ہے، کیونکہ مولا کربلا جاتے ہیں. وقت سحر دل آمادہ ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وقت سحر حجت خدا عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. کربلا جاؤ زیر گنبد امام حسین، ایک عجیب کیفیت ہو جائے گی آپ کی، کیونکہ 70,000 ملائک اس جگہ پہ نازل ہوتے ہیں. فرمائیں آنسوؤں کی قدر و قیمت کو جانا کرو. بہت بڑے عالم دین بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں توبہ کا آنسو اور غم حسین کا آنسو. توبہ کا آنسو ایسا ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہو، اور گناہ کی مثال ایسا ہے کہ انسان کے کپڑے گندے ہو جائیں، نجاست پڑ جائے، آپ جا کو پانی میں دھو، کپڑے صاف ہو جاتے ہیں. لیکن فرمایا کہ کبھی کبھی کپڑے دھونے کے بعد بھی دھبے نہیں جاتے، یہ دھبوں کو مٹانے کا کام کرتے ہیں غم حسین کے آنسو. حر نے گناہ کیا، توبہ کی، اللہ نے معاف کیا، لیکن اس گناہ کے دھبے کو کس نے مٹایا؟ حسین ابن علی نے مٹایا.